من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین سی وقار گرامی قدر، میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت ایزدی سے کائنات کا نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے کہ کوئی اس دنیا میں آ رہا ہے تو کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اہل دنیا کے لیے نقصان تب ہوتا ہے جس وقت اہل اللہ، اللہ کے پیارے، اللہ کے مقرب، اللہ کے برگزیدہ بندے اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ چند ہی عرصہ میں پاک و ہند، بنگلہ دیش، عرب کی دھرتی کے نامور علماء کرام یکے بعد دیگر اس دنیا سے چلے گئے، اور صرف اسی رواں ہفتے میں 4 علماء کرام کی وفات ہوئی۔ جن کے فیضان سے پوری دنیا سیراب ہو رہی تھی، ان میں نمایاں نام میرے استاذ مکرم حضرت الشیخ مفتی محمد زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ ذاتی طور پر ہمیں بہت صدمہ ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کی خیر و برکات سے محروم ہو چکے، لیکن ہمارے لیے کچھ سوچنے کا بھی پیغام چھوڑ کے گئے ہیں۔ جب یہ اہل علم اس دنیا میں باقی نہیں رہے تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے،
اکابرین امت کی وفیات، عشاق کی موت ہمیں کچھ پیغام دینا چاہتی ہے۔ آج اس نشست میں اس پیغام کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ چند نوجوان صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، من اکیس الناس و احزم الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند انسان کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت، جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، جو ان میں سب سے زیادہ موت کی تیاری کرتا ہے، وہ عقل مند اور سمجھدار انسان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، وہ فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کا حشر شہداء کی جماعت کے ساتھ ہو؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ شخص جو دن میں کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کا حشر شہداء کی جماعت کے ساتھ فرمائے گا۔ دنیا کے اندر عقل مند انسان وہ نہیں کہلاتا جو راہ گزر پر اپنا مکان تعمیر کر لے۔ اسی طرح جو اللہ کے برگزیدہ مقرب بندے ہیں وہ اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی نہیں سمجھتے۔ اس دنیا میں دل نہیں لگاتے، اس دنیا کے پیچھے دوڑتے نہیں، اس دنیا کے پیچھے سرگرداں نہیں رہتے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، ام بیوتک الدنیا فواسعۃ فلیت قبرک بعد الموت یتسع۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ ام بیوتک الدنیا فواسعۃ، فرمایا کہ تمہارے دنیا کے گھر وسیع و عریض ہیں، لیکن ان کا کیا فائدہ؟ فلیت قبرک بعد الموت یتسع، کاش کہ تمہاری قبر بھی موت کے بعد وسیع و عریض ہو جائے۔ مزہ تو تب ہے۔ موت ہمیں اپنا روزانہ پیغام دیتی ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ دن طلوع ہوتا ہے، سورج آتا ہے، شام کے وقت یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، یہ ڈوبنے والا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے۔ ہم ایک درخت کو زمین سے پیدا کرتے ہیں، درخت کا بیج ڈالتے ہیں، ننا منا سا پودا پیدا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، تن آور درخت بن جاتا ہے، اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ کٹنے والا درخت ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے کہ اے انسان، میری طرح تیرا وجود بھی ختم ہونے والا ہے۔ ہم نے موت کو سمجھا نہیں، ہم نے موت کو پرکھا نہیں، ہم نے موت کو دیکھا نہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کل امرئ مسبح فی اہلہ، کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی اس کے قریب ہوتی ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو خطاب کر کے، کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر، تیری نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان من العبرۃ یکفیک الموت العبرہ، کہ تمہارے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے موت کی عبرت ہی کافی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ موت کب آئے گی، موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا اللہ کے رسول صبح ہوتی ہے مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں شام بھی دیکھ پاؤں گا، یہ موت کی حقیقت ہے۔ دوسرے صحابی اٹھے، عرض کیا اللہ کے رسول میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں اس نماز کو پورا کر لوں گا، یہ موت کی حقیقت ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا۔ میرے نزدیک یہ موت کی حقیقت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ جنہوں نے موت کی تیاری کر رکھی تھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ المجاورۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے پڑوس میں رہنا مجھے پسند ہے۔ المدارسۃ بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا اور پڑھانا مجھے پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ والدفن فی بلدۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے شہر میں دفن ہونا مجھے پسند ہے۔ مدینہ میں رہتے ہوئے پوری زندگی 1 مرتبہ انہوں نے حج کیا۔ ایک رات وہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے موت کب آئے گی؟ پیغمبر علیہ السلام نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ اب انہیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ حضور نے کس چیز کا اشارہ فرمایا، 5 دن کے بعد موت آئے گی یا 5 ہفتوں کے بعد آئے گی یا 5 مہینوں کے بعد آئے گی یا 5 سالوں کے بعد آئے گی۔ ابن سیرین مشہور تابعی ہے، خواب کی تعبیر کا علم جانتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کرے گا اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کب اور کہاں مرے گا اللہ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کو 3 کرامتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ پہلی کرامت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عنایت فرماتا ہے، توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ تھوڑی دنیا پر وہ قناعت اختیار کر لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ عبادت میں اسے لذت اور سرور حاصل ہو جاتا ہے۔ کاش کہ ہم بھی موت کے پیغام کو سنیں۔ ہر سو موت کی صدائیں آتی ہے جب اس دور میں اللہ کے ولی دنیا سے جا رہے ہیں، اس دنیا میں قیمتی اور نگینے لوگ موجود نہیں رہے، آہستہ آہستہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرتے چلے جا رہے ہیں، تو موت کا پیغام ہمیں بھی سننا چاہیے۔ موت ہمیں صدا دیتی ہے، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات،
میں وہ موت ہوں جو بیٹیوں اور ماؤں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو خامند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو ہر دوست کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلات کو تباہ و برباد کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبرستانوں کو آباد کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اطلبکم فی کل احیان، میں وہ موت ہوں جو تمہیں ہر وقت تلاش کرتی ہوں۔ انا الموت الذی ادرککم فی بروج مشیدہ، میں وہ موت ہوں جو تمہیں مضبوط قلعوں میں بھی ڈھونڈ لیتی ہوں۔ یہ موت کی صدا آتی ہے، ہم غافل ہیں۔ انسانی زندگی چراغ کی مانند ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے۔ موت کی آندھی آئے گی، یہ انسانی زندگی کا چراغ بھی بجھ جائے گا۔ یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، یہ زندگی بھی عارضی، کائنات کا نظام بھی عارضی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا میں ایک ہی وقت میں کہیں خوشی ہوتی ہے، کہیں غم ہوتا ہے، اور ایک ہی وقت کے اندر کہیں خزاں ہوتی ہے، کہیں بہار ہوتی ہے، کہیں سردی ہوتی ہے، کہیں گرمی ہوتی ہے، کہیں کوئی رو رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی ہنس رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی لے رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی دے رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی صحت میں ہے، کوئی بیماری میں ہے۔ یہ نظام زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں اپنی منمانیاں کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ میں نے زندگی دی ہے صرف اس وجہ سے کہ میرے فرما بردار بن کے زندگی گزارو۔ کائنات کے نظام کی طرف دیکھو، یہ گرتے ہوئے لاشیں، یہ لٹتی ہوئی جوانیاں، یہ کھدتی ہوئی قبریں، یہ ایکسیڈنٹ کی اموات، یہ آئے روز کے جنازے، ایک ہی دن میں ایک ہی شہر کے اندر 3 4 جنازے، اور بیویوں کے سروں سے اجڑتا ہوا سہاگ، والدین کی موت کی شکل میں اولاد کے سروں سے چھنتا ہوا سایہ، اولاد کی موت کی شکل میں والدین کے ٹوٹتے ہوئے بازو ہمیں موت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمیں موت کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہم سے پہلے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اس دنیا کو آباد کیا، اس دیش کو آباد کیا، مغروری کی زندگی گزارنے والے تھے، آج قبروں کے اندر دبے پڑے ہیں، ہوائیں ان کی قبروں سے مٹی اڑا رہی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ کل کوئی اور تھا، آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، مقرب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جنہوں نے آخرت کی تیاری کر رکھی ہوتی ہے، ان کے لیے موت وحشت نہیں ہوتی، انہیں موت کا خوف نہیں ہوتا، وہ موت سے ڈرتے نہیں، بلکہ جن کے دل عشق الہی سے لبریز ہوتے ہیں وہ موت کو وصال یار کا ذریعہ سمجھتے ہیں، موت کو آگے بڑھ کر سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، خوشی کے ساتھ موت کا پیالہ نوش کرتے ہیں۔ حضرت باقی باللہ کے بارے میں آتا ہے، جب کوئی شخص
فوت ہو جاتا، انہیں خبر دی جاتی کہ فلاں مر گیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ الحمدللہ اس کی جان چھوٹ گئی دنیا سے۔ ہاں، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، موت اس کے لیے خوشیوں کا سامان لے کر آئے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ الموت تحفۃ المومن، کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ جس وقت وہ اس دنیا سے جائے گا اس کی زبان پر جاری ہوگا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں، وہ موت کو وصال یار کا ذریعہ سمجھ کر اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا، جس کے بارے میں کہا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسی پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ موت ان کے لیے سلامتی کا پیام لے کر آتی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ حضرت دینوری رحمہ اللہ کے بارے میں آیا، آخری وقت تھا، ایک شخص ان کے سرہانے بیٹھا ہوا، وہ دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرما دے، اے اللہ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرما دے۔ خوبصورت دعا ہے، ہمیں بھی یہ دعا چاہیے۔ لیکن حضرت دینوری رحمہ اللہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اس نے عرض کیا حضرت میں نے کوئی ایسی بات کر ڈالی؟ آپ ناراض ہونے لگے۔ فرمایا کہ آپ نے میرے لیے جنت اور جنت کے نعمتوں کی دعا مانگی ہے، 30 سال سے جنت روزانہ مجھے پیش کی جا رہی ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے نظر ہٹا کر جنت کی طرف نہیں دیکھتا، اور تو میرے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت اور جنت کی نعمتیں عطا کر دے۔ مجھے نہ جنت چاہیے نہ جنت کی نعمتیں چاہیے، مجھے رب کا دیدار چاہیے۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ ابن فارس رحمہ اللہ کے بارے میں آیا، آخری وقت تھا، ان کے سامنے جنت پیش کی گئی، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ یہ لاڈ کا مقام ہے، یہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ لاڈ کا مقام ہے۔ رخ پھیر لیا، اور اس وقت انہوں نے شعر کہا، فرمانے لگے کہ ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی، اے پروردگار میری ساری زندگی کی محنت کا اجر اور ثمرہ اگر تیرے نزدیک یہی جنت ہے تو میں نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی۔ میں نے کیا پایا؟ میں نے کیا پایا؟ اگر آپ نے مجھے صرف جنت ہی دینی ہے، ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی، اے پروردگار مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے آپ کا مشاہدہ چاہیے، مجھے آپ کا دیدار چاہیے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ، آخری وقت آتا ہے، ملک الموت خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے یاد کیا ہے۔ فرمانے لگے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عرض کیا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جناب ابراہیم خلیل فرمانے لگے هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، کیا آپ نے ایسا دوست بھی دیکھا ہے جو اپنے دوست کی روح کو قبض کرے؟ ملک الموت واپس چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جواب میں جا کر کہو هل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا آپ نے ایسا دوست بھی دیکھا ہے جو دوست سے ملنا ناپسند کرتا ہو؟ جس وقت وہ جواب لے کے آئے، جناب ابراہیم خلیل فرمانے لگے عجل عجل، جلدی سے میرا روح نکالیے، میں اپنے یار کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی حقیر اور کم تر ہے۔
اس دنیاوی زندگی کی حقیقت صرف اتنا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے 950 سال تبلیغ میں گزاری ہے، اور زندگی تو اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، 1400 سال، یہ 1500 سال، جس وقت وہ اللہ کے حضور پیش ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ جناب نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر میں داخل ہوا، ایک دروازے سے داخل ہوا اور گھر کے دوسرے دروازے سے واپس نکل آیا۔ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ 1400 سال گزارنے کے باوجود، 1500 سال گزارنے کے باوجود فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے واپس نکل آیا۔ ہماری تو زندگی ہی 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، ہم اترائے پھرتے ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں خدا کی قسم جو اس مختصر سی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں گزار دیتے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر موت خوشی کا پیام لے کر آتی ہے۔ ایک بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے میرے حال پہ رحم فرما دیا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے بدبودار اور سڑی ہوئی دنیا سے مجھے نجات عطا کر دی۔ اہل اللہ کے نزدیک دنیا کی یہ حقیقت ہے، ان کے نزدیک یہ سڑی ہوئی بدبودار چیز ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو موت بھی آرام سے آ جاتی ہے۔ ہمارے لیے موت کا ایک ہوا ہے، وحشت ہے، خوف ہے، موت کی ایک سختی ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے بارے میں نے یہ پڑھا کہ ان کی عطر کی دکان تھی، چھوٹی بڑی شیشیوں میں انہوں نے خوشبوئیں سجا رکھی تھی۔ ایک اللہ کا ولی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا تو حیرت سے دیکھتا ہی چلا گیا۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے بندے اتنی حسرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تیری روح اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، تجھے موت کیسے آئے گی؟ خواجہ فرید الدین فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے جواب دیا کہ جیسے تو مرے گا ویسے میں مروں گا، جیسے تجھے موت آئے گی ویسے مجھے موت آئے گی۔ اس نے کہا کہ اچھا۔ خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا کپڑا لیا اور لیٹتا چلا گیا، کلمہ پڑھا اور فرمایا کہ ہم تو یوں مر جائیں گے۔ اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ عشاق کی موت ہے۔ انہوں نے اس طرح سے اپنے موت کی تیاری کر رکھی تھی کہ وہ جب چاہتے موت کو بلوا لیتے تھے۔ ایسے واقعات ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ سری سکتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہاں کوئی ٹھنڈی اور آرام دہ جگہ ہے جہاں پر کوئی مر سکے؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں، اس کنویں کے پاس ہے۔ ہم نے اشارہ کر دیا، وہ کنویں کے پاس چلا گیا۔ ہم دور سے دیکھتے رہ گئے کہ اس نے غسل کیا، نوافل ادا کیے، کپڑا لیا، سو گیا۔ نماز کا وقت ہوا، ہم بھاگتے گئے کہ نماز کا وقت ہے، اس کو اٹھائے، دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اتنی آسانی کے ساتھ موت کو اس نے بلا لیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا کہ سوموار کا دن تھا، فجر کی نماز سے فراغت ہوئی، اپنا کفن منگوایا، اس کو چوما اور اپنے آنکھوں پہ رکھا اور اپنے مریدین سے فرمانے لگے، اپنے طلباء سے فرمانے لگے، آج میں بادشاہ کی دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لیٹتے ہیں، روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے موت کی تیاری کر رکھی تھی۔
خواجہ بایزید بسطامی رحمہ اللہ، نام تو سب نے سنا ہوگا۔ یہ میں اب خواب کی باتیں کرنے لگا ہوں، اور یاد رکھیے کہ خواب کی باتیں حقیقت نہیں ہوتی، ایمان لانا ان پہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ صرف نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، ولی کا خواب حجت نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لیے اس میں پیغام ضرور ہے۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمہ اللہ جس وقت اس دنیا سے چلے گئے، کسی اہل دل نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے کہ جس وقت مجھے لحد میں اتار دیا گیا، فرشتے آئے اور مجھ سے سوال کیا کہ اے بایزید تم کیا لے کر آئے ہو؟ بایزید بسطامی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے جواب دیا کہ یہ ایسا شاہانہ دربار ہے، یہاں پر آنے والے سے یوں نہیں پوچھا جاتا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، بلکہ یہاں پر آنے والے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا لینے آئے ہو۔ مجھ سے یوں نہ پوچھو کیا لے کے آئے ہو، بلکہ مجھ سے یہ سوال کرو کہ کیا لینے آئے ہو۔ یہ انہیں مقام ناز حاصل تھا۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ بزرگ خاتون گزری ہیں جنہوں نے ولایت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ جس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، عجیب منظر تھا، عجیب ماجرا تھا۔ کسی اہل دل نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگی کہ منکر نکیر قبر میں آئے اور مجھ سے سوال کیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب جواب سنیے، میں تو حیران رہ گیا، آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ فرمانے لگی کہ جاؤ پروردگار سے کہہ دو کہ وہ بڑھیا کہہ رہی ہے آپ نے 18,000 مخلوق پیدا کی ہے، 18,000 مخلوق کے کھربہ کھرب افراد پیدا کیے ہیں، ان میں سے مجھ عاجزہ، مجھ منکسرہ، مجھ کمتر خاتون کو اللہ تو بھولا نہیں ہے، تو نے یاد رکھا ہے۔ وہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ مجھ بڑھیا کا تو تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، میں تجھے کیسے بھلا سکتی ہوں، میرا تو تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تیرا تو میرے سوا سب کچھ ہے، تیرے پاس 18,000 مخلوق ہے، تو نے پھر بھی مجھے یاد رکھا، اور 18,000 مخلوق کے کھربہ کھرب افراد ہے، پھر بھی تو نے مجھے یاد رکھا، اور میں تجھے کیسے بھلا سکتی ہوں، میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ جس وقت ان کی وفات ہوئی، اہل دل نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ فرمانے لگے کہ منکر نکیر جس وقت آئے اور انہوں نے سوال کیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جنہوں نے تم فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جناب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جس وقت اس دنیا سے تشریف لے گئے، کسی دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ منکر نکیر جس وقت میرے پاس آئے اور مجھ سے سوال کیا من ربک، آپ کا پروردگار کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے الٹا سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ فرمانے لگے کہ ہم عرش کے نیچے سے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو اور یہاں پر پہنچے ہو، تم اللہ کی ذات کو بھولے نہیں، میں تو زمین سے اٹھ کر چند ہاتھ نیچے آیا ہوں، میں اللہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ انہوں نے آخرت کی تیاری کر رکھی تھی، یہ انہیں مقام ناز حاصل تھا، یہ انہیں مقام فخر حاصل تھا، یہ انہیں مقام لاڈ حاصل تھا۔ وہ اللہ کے ساتھ بھی لاڈ کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، اور اخروی زندگی کے اندر بھی وہ اللہ سے لاڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کا دور فتنے کا دور ہے،
آج کا دور فحاشی اور عریانی کا دور ہے۔ آج کے دور میں ہمیں مشکل سے کوئی ولی نظر آتا ہے جن کی وجہ سے آج میں نے موت کے عنوان کو اختیار کیا۔ میرے استاذ، میرے شیخ، میرے مربی مفتی محمد زربلی خان رحمہ اللہ، جو اس دنیا میں اسی ہفتے کے دوران اللہ کے حضور سپرد ہوئے، انہیں بھی مقام ناز حاصل تھا۔ جیسے نام کے زرولی تھے، حقیقت میں بھی وہ زرولی تھے۔ انہوں نے دین کا کام کیا، احقاق حق، ابطال باطل کیا۔ پوری زندگی انہیں ہم نے صرف قرآن کا درس دیتے ہوئے ہی دیکھا۔ وفات سے 7 دن قبل انہوں نے ایک خواب دیکھا، 7 دن قبل، اور یہ خواب انہوں نے دوران درس اپنے طلباء کو سنوایا۔ فرمانے لگے کہ عذاب قبر کے بارے میں بڑا پریشان تھا۔ ایسا ہوا کہ رات کو سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شخص آتا ہے اور میرے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا حسن و جمال ایسا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے زیادہ حسین و جمیل انسان آتا ہے، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ شان و شوکت والا۔ وہ اسے اشارہ کرتا ہے کہ آپ پاؤں کی جانب چلے جاؤ۔ وہ پاؤں کے جانب چلا جاتا ہے، وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ اتنے میں منکر نکیر آتے ہیں، وہ سوال کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کھڑا ہوا شخص کہتا ہے کہ کاغذ قلم لاؤ۔ کاغذ قلم پیش کیا جاتا ہے، سوالوں کا جواب وہ لکھ کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ واپس چلے جاؤ، سوال و جواب ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد انہوں نے میرے لیے جنت میں ایک کھڑکی کھول دی اور کہنے لگے کہ جنت کے مناظر دیکھتے رہو، جنت کے مناظر دیکھتے رہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا کہ آپ اپنا تعارف کراؤ کہ آپ کون ہو؟ تو دوسرے نے کہا کہ پہلا شخص جو آپ کی خدمت میں آیا یہ صلاۃ الفجر ہے، فجر کی نماز ہے۔ آپ کسی بھی صورت میں فجر کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ہم نے خود اپنے شیخ کو دیکھا، اپنے استاذ کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز خود پڑھایا کرتے تھے اور لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، مسنون قرات فرمایا کرتے تھے اور بڑی شان کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ چھوٹے سے مستحب عمل کو بھی وہ نہیں چھوڑتے تھے اور ان کی طبیعت میں جلال تھا۔ اگر دیکھتے کوئی شخص غلطی کے اوپر ہے فوراً ٹوکتے۔ اور دوسرے شخص نے کہا کہ میں قرآن ہوں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور قرآن کو خاص اس وجہ سے بھیجا گیا کہ آپ نے شرق، غرب، شمال اور جنوب میں قرآن کی آواز کو پھیلایا ہے۔ اور آج سے 15 سال قبل جب میں نے قرآن کریم کی تفسیر ان سے پڑھنا شروع کی تھی، اس وقت میں اکیلا نہیں تھا، 2100 طلباء پورے پاکستان سے قرآن کی تفسیر پڑھنے آئے تھے۔ اتنا بڑا عالم دین۔ مقام ولایت آج بھی کچھ لوگوں کو حاصل ہے، لیکن ہم مردہ پرست لوگ ہیں، ہمیں جانے کے بعد ہی ان کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ 7 دن کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آج میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ان کے در سے سیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی راحتیں نصیب فرما دے، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔